دوستو اگر آپ نے برف کے سیزن میں وادی اسوات نہیں دیکھا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ آج میں اپنے طریقے سے آپ سب کو وادی اسوات دکھانے والا ہوں۔ رات کے 3 بجے اپنا بیگ پیک کر کے دوست کے ساتھ 26 نمبر موڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ تھی کیونکہ اس بار سفر پہ میں اکیلا جا رہا تھا۔ تقریباً 4 بجے اسلام آباد سے میں اسوات کی طرف روانہ ہوا۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا کہ اس دوران میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو بارش اور کالے بادلوں نے سفر کو جنت سا بنا دیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہی انجان لوگ میرے سفر کے ہم سفر بن گئے۔ زندگی کے کچھ لمحات نے مجھے تقاضا دیا ہے، اس لیے دنیا کے شور سے دور پہاڑوں کی طرف بھاگا چلا جاتا ہوں۔ ان بادلوں میں ڈھکے پہاڑوں کو دیکھ کے مجھے ایک شعر یاد آیا۔ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ آج کا ہمارا پہلا سٹاپ ملم جبہ تھا اور جیسے جیسے ہم اوپر چڑھتے گئے تو چاروں طرف زمین برف کی چادر سے لپٹی ہوئی تھی۔ کچھ ٹائم بعد ہماری بس آ کے رکے گی اور اس کے بعد والا سفر ہمارا ایک پک اپ پہ ہوگا، لیکن بھائی صاحب وہاں پہ تو ایک معاملہ خراب ہوا۔ لوگ زیادہ تھے اور گاڑی ایک تھی، تو آگے کا سارا سفر میں نے پیچھے کھڑے ہو کے کیا۔ اوپر جاتے ہوئے چاروں طرف کا منظر اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ ہمارا پاکستان ہے، اور اتنی زیادہ برف دیکھنے کے بعد میں خود کو شرارت سے روک نہیں پایا۔ برف پڑنے لگی اور درجہ حرارت منفی میں جاتا گیا۔ آگے کا سفر میں نے فرنٹ سیٹ کے ہینڈل کو پکڑ کے کیا اور اس بیوقوفی کی وجہ سے سارا راستہ میں ٹھنڈ میں ذلیل و خوار ہوا۔ برف باری تیز ہوتی گئی اور آگے اوپر تک کا سارا سفر ہمارا پیدل تھا۔ اوپر پہنچتے پہنچتے برف نے گھٹنوں تک ہمیں باہوں میں لے لیا اور پھر آخر کار ہم ملم جبہ ٹاپ پہنچ گئے۔ یہاں کی خوبصورتی کسی افسانے سے کم نہیں تھی۔ پھر میں نے چیئر لفٹ کا ٹکٹ لیا اور اس پہ بیٹھ گیا۔ ٹاپ پہ پہنچ کے منظر ایسا تھا جیسے جنت کا شارٹ کٹ مل گیا ہو، اس لیے تو اسوات کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ برفیلی ہوا اور جمے ہوئے ہاتھ، تو سوچا کیوں نہ ایک کپ چائے پی کے خود کو گرم کر لیا جائے۔ پھر تھوڑا انجوائے کرنے کے بعد ہم کالام کی طرف روانہ ہو گئے۔ چونکہ باہر شدید ٹھنڈ تھی اس لیے واپسی میں گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ گاڑی میں اتنے لوگ تھے کہ جگہ کم پر ہنسی زیادہ تھی، اور پھر کالام کی طرف روانہ ہو گئے۔ کالام کا سفر شروع ہوا ہی تھا کہ گاڑی کی چینز اتر گئی اور میں نے سوچا چلو تھوڑی اور مستی کر لیتے ہیں۔ کالام کی طرف سفر کے دوران میں سو گیا تھا اور جب میری آنکھ کھلی تو ہماری بس رکی ہوئی تھی۔ آگے کا راستہ خراب اور سلپری تھا تو بس آگے لے جانے کا رسک ہم نے نہیں لیا اور کالام اسٹیشن میں کال کر کے 3 گاڑیاں بلوائیں۔ رات کا 1 بج گیا تھا اور ہم شدید ٹھنڈ اور برف باری میں اس سنسان جگہ پہ پھنسے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ کچھ فیملیز بھی تھی جو کہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ پہلی گاڑی جیسے ہی آئی ہم نے اس میں فیمیلز کو لوڈ کر کے کالام کی طرف روانہ کر دیا اور پھر 1 گھنٹہ اور انتظار کرنے کے بعد آخر کار ہمارا نمبر بھی آ گیا تھا اور بس پھر اپنے ہوٹل کی طرف چل پڑے۔ اور پھر ہم کافی لیٹ خیریت سے پہنچ گئے تھے۔ چلے ہوتی ہے ملاقات اب سب سے نیکسٹ ولاگ میں۔